میں کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا. کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. You are selected Prime Minister. تڑیاں دیتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں میں بھیج دوں گا. You are not a dictator. تم تو صرف کٹ پتلی ہو, تمہاری توڑے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. جنگ ابھی جاری ہے, ابھی ہمیں دائمی امن کی اصل منزل پر پہنچنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. پاکستانیوں کے لیے بڑے اطمینان اور سکون کی بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کرونا کے حوالے سے جو پالیسی رہی ہے اور اس حوالے سے جس قسم کی تنقید کا ان کو سامنا تھا, مگر انہوں نے مشکل فیصلے کیے جس کی وجہ سے پاکستان میں کرونا قابو سے باہر نہیں ہوا بلکہ کافی حد تک قابو میں آیا. یہ اب پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا ہے پاکستان کا کیس. اب دنیا باقاعدہ اس کی معترف بھی ہو رہی ہے, مگر دوسری جانب ہمارے ہمسائے میں بھارت کی کرونا پالیسی کی وجہ سے بہت ہی تباہ کن صورتحال ہے. بھارت اس وبا میں جکڑتا جا رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر نئے کرونا مریضوں کی تعداد میں ایک نیا ریکارڈ بنتا نظر آتا ہے. کل بھارت میں ایک روز کے دوران ریکارڈ 96,760 نئے کیسز سامنے آئے, جو دنیا بھر میں ایک دن میں سامنے آنے والے کیسز کی سب سے بڑی تعداد تھی. آج تک کسی ملک میں ایک دن میں 96,000 سے زائد کیسز نہیں آئے تھے. بھارت کو دوسری جانب معاشی تباہی کا بھی سامنا ہے اور اس سرمائی میں بھارت کی معیشت 24% سکڑ چکی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں حکومت کے اقدامات کے بعد کرونا بہت حد تک قابو میں ہے اور پاکستان دنیا بھر کے لیے مثال بھی بن رہا ہے. باقاعدہ عالمی سطح پر اس کی تصدیق ہو رہی ہے اور ڈائریکٹر جنرل WHO نے پاکستان سے دنیا سے کہا ہے کہ وہ پاکستان ممالک میں شامل ہے جن کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے, ان کے کرونا ہینڈلنگ کو دیکھتے ہوئے دنیا سیکھ سکتی ہے پاکستان سے. Public health is the foundation of social, economic and political stability. That means investing in population-based services for preventing, detecting and responding to disease. Part of every country's commitment to build back better must therefore be to invest in public health as an investment in a healthier and safer future. In fact, there are many examples of countries that have done exactly that. Pakistan deployed the infrastructure built up over many years for polio to combat COVID-19. Community health workers who have been trained to go door to door vaccinating children for polio have been utilized for surveillance, contact tracing and care. کرونا نے بھارت کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے. روزانہ جیسے میں نے کہا ریکارڈ بنتے ہیں. صرف پچھلے ایک ہفتے میں بھارت میں 6,26,600 کیسز سامنے آئے, یعنی اوسطاً روزانہ تقریباً 90,000 سے زائد کیسز. یہی نہیں, بھارت میں تقریباً ایک ماہ سے کرونا کے متاثرہ افراد کی یومیہ تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور اسی کے ساتھ اب تک بھارت میں 76,000 سے زائد افراد کووڈ سے ہلاک بھی ہو چکے. 76,000 سے زائد افراد جو ہیں جن کی کرونا کی وجہ سے اموات ہوئی ہے. بھارت اس وقت 45 لاکھ تقریباً 70,000 کے قریب کیسز بھارت میں ہیں. امریکہ کے بعد دنیا میں اب بھارت دوسرے نمبر پر ہے اور جس تیزی سے بھارت میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, کوئی بعید نہیں کہ امریکہ کو بھی بھارت پیچھے چھوڑ دے. تو کیا ہے جو بھارت نے کیا اور اس کے منہ پر آ گیا اور بھارت کے لیے تباہ کن صورتحال پیدا ہو گئی, اور کیسے پاکستان دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا اور WHO دنیا سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے. ان 7 ملکوں میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے کہ انتہائی کامیاب کرونا پالیسی چلائی اور جس کی وجہ سے آج پاکستان میں ماشاءاللہ صورتحال بہت حد تک قابو میں ہے. اس پوری صورتحال میں بات کریں گے اور اس پوری پالیسی میں بہت کلیدی کردار رہا ہے ڈاکٹر ظفر مرزا کا, وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی برائے ہیلتھ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے. بڑی سیٹسفیکشن کی بات ہے ہم سب کے لیے, پاکستان کے لیے, پھر اس گورنمنٹ کے لیے یا خود آپ کے لیے بھی کہ WHO ریکگنائز کر رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ایسی پالیسی رکھی جس نے کہ یہ اثرات پیدا کیے. یہ جو پالیسی تھی جس میں کہ جس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہا گیا اور جس میں کہ بہت ہی ایک ہم نے کیلکولیٹڈ لاک ڈاؤنز کیے,
کیا صرف یہی اس مسئلے کا یہی وجہ بنی کہ ہم نے قابو پایا، یا تقریباً ہم نے اس کو قابو میں رکھا اگر ہم کہیں تو؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب. جس طرح آپ نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو آپ نے بھی جس طرح بالکل درست کہا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے مناسب حالات رہے اور ہم نے مناسب وقت پہ مناسب فیصلے کیے اور ان کا ہمیں اجر بھی ملا. لیکن ہمارا یہ خیال ہے جی شروع سے کہ ساؤتھ ایشیا میں جو وائرس کا آؤٹ بریک تھا وہ نسبتاً ذرا اس کی نوعیت مختلف تھی ویسٹرن یورپ اور امریکہ کی نسبت. لیکن یہ کہنے کے بعد میں جس طرح ابھی آپ تقابل کر رہے تھے انڈیا کے ساتھ، تو یہ چیز یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ گو کہ ہمارے ہاں ایک ہی طرح کے حالات ہیں سماجی طور پہ، معاشی طور پہ، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی پالیسیاں ٹھیک نہ ہوں، ان کا اطلاق ٹھیک نہ ہو اور غلط فیصلے غلط وقت پہ کیے جائیں، تو پھر جو اس وقت انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، میری نیک خواہشات ہیں جی ان کے لیے، کیونکہ غلط فیصلے تو لیڈرز کرتے ہیں لیکن آفت عام لوگوں کے اوپر آتی ہے، اور وہاں کے جو ابھی اعداد و شمار ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں. پاکستان میں آپ نے پوچھا کہ کیا وجوہات رہیں ہماری اللہ کے فضل سے جو کامیابی ہمیں ملی، اس میں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بہت جلدی اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات شروع کیے تھے. 15 جولائی کو جب میں وزیر تھا تو پہلی میں نے میٹنگ کال کی تھی چیف سیکریٹریز کی، کہ جس میں ہم نے، حالانکہ اس وقت ایک بھی کیس نہیں تھا پاکستان میں، 15 جنوری کو پہلا کیس آیا، ڈاکٹر صاحب آپ کا مطلب 15 جنوری ہوگا؟ جی 15 جنوری، لیکن پھر پہلا جو کیس وہ آیا وہ 26 فروری کو آیا. لیکن 15 جنوری اور 26 فروری کے دوران ہم لوگوں نے ہمارے جو پوائنٹ آف انٹریز تھے اور خاص طور پہ جو ایئرپورٹس تھے ان کے اندر اسکریننگ کا بندوبست کیا اور اس کو مضبوط کیا. اور اس کے بعد پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد تو ہم نے بڑے سخت قسم کے لاک ڈاؤنز کیے. ان میں سے کچھ ابھی تک برقرار ہیں، مثلاً اسکول، کالجز اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو جو بند کیا گیا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے. ہم نے کوئی 50 سے زیادہ ڈیفرنٹ انٹرونشنز کی. ایک تسلسل رہا پالیسیز کا. NCOC کے بننے کی وجہ سے جو ملٹری اور سول گورنمنٹس نے مل کے کام کیا، اس کی مثال شاید پاکستان کی ہسٹری میں یا دوسرے جو خاص طور پہ ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں نہیں ملتی. اور ان تمام چیزوں کا جو اجتماعی اثر ہے وہ کامیابی کی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی کچھ ایسے بھی عناصر ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین نہیں، مثلا ہیومیڈیٹی، ٹیمپریچر، ہماری ڈیموگرافی، لیکن وہ ساری وائرس کا چیزیں چینج بھارت ہونا میں بھی وغیرہ ہے وغیرہ. ڈاکٹر صاحب جو یہ سارے ہیومیڈیٹی، ٹیمپریچر، ینگ پاپولیشن، یہ ساری چیزیں بھارت میں ہیں. یہ بھارت میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے جس نے کہ وہاں پر یہ تباہی مچائی ہے، آپ کے خیال میں، آپ کے اپنے خیال میں اس میں سب سے بڑا کس چیز نے کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ جو مودی نے کمپلیٹلی غلط فیصلہ کیا جس کی وجہ سے بھارت اب شاید دنیا کا نمبر 1 ملک ہونے جا رہا ہے. انہوں نے جی بغیر سوچے سمجھے ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا اور پھر بغیر سوچے سمجھے اس کو ایک دم سے کھول دیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے دوران اس کریٹیکل سٹیج کے اوپر بہت زیادہ مکسنگ ہوئی اور جس کی وجہ سے بیماری پھیلی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ جس کا ذکر کم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں جو ان کے صوبے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں، وہ اپنی اپنی پالیسیز لے کر چل رہے ہیں. وہاں پہ ہر صوبے کی ایک اپنی حکمت عملی ہے، جو کہ ہم نے پاکستان میں ایک بہت بڑی کوشش کے بعد ایک ایسا مربوط نظام بنایا اور ایسی مربوط حکمت عملی بنائی اور اس کا اطلاق کیا کہ جس کی وجہ سے ایک قومی ایفرٹ کے طور پہ ہم نے اس مسئلے کو لیا اور تمام صوبے ایک پیج پہ تھے. جبکہ انڈیا کے اندر ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ بہار کی کوئی اپنی پالیسی ہے اور مدراس کی اپنی پالیسی ہے اور بامبے میں کچھ اور ڈیفرنٹ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے جو لیک آف کوآرڈینیشن ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت، یہاں ایک طرف ہم پاکستان کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں، وہاں دوسری طرف ہمیں یہ بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ دوسرے ممالک کے تجربات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک سیکنڈ ویو کا امکان پاکستان میں بالکل موجود ہے.
جبکہ پاکستانی یہ سمجھے بیٹھے ہیں یا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں کرونا ختم ہو گیا ہے اور اب یہ بالکل یہاں سے نہیں آئے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور میں تمام ایڈمنسٹریٹرز کو بھی, میڈیکل کمیونٹی کو بھی, NCOC کو بھی اور سب سے بڑھ کے پاکستان کے لوگوں کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا اور یہ خدا نہ خواستہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے. لہٰذا وہ تمام احتیاطی تدابیر جن کے بارے میں ہم پچھلے مہینوں میں بات کرتے رہے ہیں ان کی اب بھی اتنی ہی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جب اب موسم سرما شروع ہوگا اور جب وائرسز کی وجہ سے ہماری ریسپریٹری پرابلمز بڑھیں گی تو اس میں کرونا وائرس کی بیماری کے پھیلاؤ کا بہت زیادہ امکان موجود ہے. لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. تاریخ ساز پیش رفت ہے. بالآخر کل سے دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں افغانستان میں امن قائم ہو جائے تو قسمت بدل جائے گی پاکستان کی, اور اس کے لیے بہت ٹھوس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پوری دنیا سے رہنما وہاں آ رہے ہیں, امریکی وزیر خارجہ خاص طور پر آ رہے ہیں. اس تاریخ ساز پیش رفت پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں اب بالآخر رنگ لا رہی ہیں. افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان اب باقاعدہ مذاکرات کا آغاز کل سے دوحہ میں ہوگا, اور یہ ایک تاریخی آغاز ہے, تاریخی عمل ہے. فریقین کے درمیان یہ براہ راست مذاکرات افغانستان میں امن کی جانب ایک بہت بڑی پیش قدمی کہی جا رہی ہے. طالبان کو مذاکرات کی پاکستان کا کلیدی کردار رہا ہے جس کی دنیا معترف ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے بیان میں کہا کہ پاکستان نے انتھک کوششوں کے ذریعے افغان امن عمل کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام فریقین اپنے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کریں گے. ساتھ ہی افغان طالبان نے آج اپنے ایک بیان میں کل کے مذاکرات میں شرکت کا باقاعدہ اعلان کیا, اور دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ایک تاریخی موقع قرار دیا اور کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی اس تقریب میں امریکہ کی نمائندگی کریں گے. Finally, I can announce with great pride that Secretary of State Mike Pompeo will be departing this evening on a historic trip to Doha. That's Qatar, for the beginning of intra-Afghan peace negotiations. We've been negotiating with them for quite some time, getting along with them, moved a lot of soldiers out. I got a report this morning that there's been nobody killed in Afghanistan since early February. It's a long time. There's been no deaths, no problems, and a lot of progress is being made in Afghanistan, but we'll be down to 4,000 soldiers in a very short period of time. We're getting along very, very well and very well with Afghanistan and its representatives, and we'll see how it all goes. It's a negotiation. دوسری جانب دشمن قوتیں جو خطے بے امن کے عمل کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی سرگرم ہیں. پرسوں ہی کابل میں افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح کے قافلے پر حملہ ہوا تھا جس میں وہ بال بچ گئے تھے مگر 10 افراد مارے گئے تھے. پاکستان افغان امن عمل میں اسپوائلرز کے کردار کو بار بار اٹھاتا رہا ہے, اور کل بھی DGI اسپیار نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ پاکستان یقین رکھتا ہے کہ دونوں ملکوں میں امن و ترقی کے مستحق ہیں اور ہم مل کر بگاڑ پیدا کرنے والوں کو شکست دیں گے. کل ہونے والے مذاکرات کے اعلان سے پہلے طالبان کے وہ 6 قیدی بھی کابل سے دوحہ منتقل کر دیے گئے ہیں جن کی رہائی کا طالبان نے مطالبہ کیا تھا, مگر ان کی رہائی کی فرانس اور آسٹریلیا نے مخالفت کی تھی. گویا کہ یہ آخری رکاوٹ بھی عبور کر لی گئی ہے. یہ مذاکرات امریکہ اور طالبان کے مابین طے پانے والے معاہدے کے بعد ہو رہے ہیں, اور معاہدے کے تحت افغانستان سے امریکی فوجوں کا انقلاب مسلسل جاری ہے. امریکہ افغانستان میں جاری تنازع کا جلد از جلد تصفیہ چاہتا ہے کیونکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے پہلے ہر صورت میں امریکی افواج کی واپسی چاہتے ہیں تاکہ وہ نومبر کے ہونے والے انتخابات میں اس کا سیاسی فائدہ اٹھائیں اور کہہ سکیں کہ افغانستان میں جو کہ دہائیوں سے امریکہ کی انوالومنٹ تھی اسے انہوں نے ختم کیا ہے. امریکی صدر کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیل زاد نے بھی مذاکرات کو افغانستان میں دہائیوں سے جاری جنگ کے خاتمے کا موقع قرار دیا ہے. بہت اہم ڈیولپمنٹ, تاریخی ڈیولپمنٹ, اس میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے سینئر باخبر صحافی سمیع یوسفزئی. بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب. یہ بہت ہی ایک نایاب موقع ہے, بہت ہی تاریخی موقع ہے کہ بالآخر باقاعدہ مذاکرات ہو رہے ہیں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان, اور کل اس سلسلے میں
पूरी दुनिया से नुमाइंदे जा रहे हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं, गोया कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। यकीनन साहब बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, और इस ब्रेक थ्रू और इसकी अहमियत आप इससे लगा सकते हैं कि अमेरिका का वज़ीर ख़ारिजा 17 घंटे का फ्लाइट लेकर अमेरिका से दोहा ऐसे हालत में आ रहे हैं कि कोरोना की मसाइल भी है। लगता है कि अमेरिका मुसलसल चाहते हैं कि ये जो इंट्रा अफगान डायलॉग उनकी नज़दीक रहे। एक बहुत ही अमरीकी जो बहुत अहम किरदार है ज़ल्म खलीलज़ाद, वो मुसलसल अफगान तरफ़ैन के दरमियान आते जाते हैं और पाकिस्तान में भी सफ़र करते हैं। मेरे ख्याल में अब लगता है कि अमेरिका का भरपूर कोशिश है कि ये जो अफगानों का अमन मुज़ाकरात है वो भी जिस तरह अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात एक नतीजे की तरफ जा रही है, ये भी एक नतीजा खेज़ मरहले में दाखिल हुआ। अलबत्ता इसमें कोई शक न कि बहुत ही बड़ी मसाइल है अफगानों के अपने दरमियान, मिसट्रस्ट भी है, मिस मैचिंग भी है, कम्प्लिकेशन भी है। लेकिन मेरे ख्याल में जब तक खलीलज़ाद का किरदार हो तो अफगान हुकूमत पर भी उनके गिरफ्त है, उनके इन्फ्लुएंस है। जो लोग अफगान हुकूमत में शामिल धड़े उनके ऊपर भी है, पाकिस्तान के साथ भी उनका अंडरस्टैंडिंग है और तालिबान के बिलखुसूस मुला बिरादर के साथ उनका अंडरस्टैंडिंग बन चुका है। तो लगता है कि वो बहुत जल्दी है। ये बताइएगा समीर सुज़ई कि अब जबकि ये तारीख़ी अमल का आगाज़ हो रहा है और ज़ाहिर है कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो इन मुज़ाकरात में तय होने हैं, लेकिन एक खाका तो होगा आलमी क़ुव्वतों के दरमियान जो सब इस पूरे अमल के इन्वॉल्व हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका के पास, कि वो क्या फ्रेमवर्क चाहते हैं, उनके जहन में क्या खाका है मुस्तक़बिल के अफ़गानिस्तान का, दुनिया किस किस्म का अफ़गानिस्तान चाहती है। यकीनन एक आउटलाइन तो बनी भी होगी, वो क्या है? असल में एक हकीकत यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिका, सबको ये पता, अब ये बावर हो गई कि तालिबान को एक पॉलिटिकल प्रोसेस में दाखिल करना है, और वो भी ऐसे अंदाज में कि तालिबान को अपनी कुव्वत के मुताबिक ज़्यादा शेयर हो। मुझे लगता है कि जिस तरह 9/11 के बाद शुमाली इत्तेहाद को बहुत ज़्यादा शेयर दिए गए अफगान हुकूमत में, इसी फार्मूलों को अब तालिबान पे अप्लाई करेंगे, तालिबान को ज़्यादा शेयर देंगे। इसके भी चांसेस है कि तालिबान के जो फाइटर्स है वो अफगान नेशनल आर्मी के अंदर इंटीग्रेशन उनके हो जाएंगे। इसके बाद अमेरिका चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन रहो, तालिबान भी सेटिस्फाइड रहे और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसमें सेटिस्फाइड हो, और जो नेबर्स है वो भी आराम से हो, और अफगानिस्तान में अलकायदा, तालिब मिलिटेंट्स और दूसरे जो ग्रुप है जो अमेरिका और यूरोप के लिए खतरा बन सकते हो वो यहाँ कदम रखने के काबिल ना हो। तो अफगानिस्तान का जो नक्शा है वो यही है। चला अब कल तो एक फॉर्मल सेरेमनी हो जाएगी, एक बाकायदा तकरीब हो जाएगी जिसमें पूरी दुनिया शिरकत कर लेगी। उसके बाद जो फॉर्मेट है क्या होगा? अब ये तसलसल से मुज़ाकरात चलते रहेंगे, ब्रेक्स आएंगे, कोई फॉर्मेट बना है इसके लिए, कोई टाइम टेबल है? अमेरिका का यह ख्याल है कि हम जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे, और कल जो मुज़ाकरात होंगे, आप ये खलीलज़ाद साहब ने दोनों फरीकैन पर ये वाज़ेह कर दिया गया, जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें ऐसे बात ना किया जाए जिससे नफरतें बढ़े। मसलन अमेरिका ने तालिबान को कह दिया कि आप इस ओपनिंग सेरेमनी में इस बात पर इसरार न करें कि इस्लामी इमारत रिस्टोरेशन होगा या इस्लामी शरीय हुकूमत का होगा। अफगान हुकूमत को कह दिया है कि आप मुज़ाकरात के पहले दिन सीज़ फायर की बात न करें। ये चीज़ें बाद में जब बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसके बाद एक एजेंडा होगा, उसके बाद ये बातें किया जाए। वो चाहते हैं कि पहले अफगान अपने दरमियान बैठ जाए, उसके बाद मसाइल पे आगे जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अफगान हुकूमत के लिए थोड़ा सा मुश्किल मरसला है, इसलिए कि अब्दुल्ला जो इस मुज़ाकरात में आ रही है, वो अफगानिस्तान वज़ीर ख़ारिजा भी आ रहे हैं, उनका मुलाकात होगा पॉम्पियो के साथ। इसके भी चांसेस है कि डॉक्टर अब्दुल्ला और मुला बिरादर की मुलाकात हो, जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। तो लगता है कि और जब ये मुज़ाकरात होंगे, जिसमें कि बेसिकली तो मुज़ाकरात तालिबान और अफगान हुकूमत के फैक्शंस के दरमियान है, लेकिन खलीलज़ाद मौजूद रहेंगे इस दौरान। अमेरिका बाकायदा इन मुज़ाकरात में कोऑर्डिनेशन और जो फैसिलिटेशन है वो अमेरिका की बरकरार रहेगी ना मुसलसल। बिल्कुल, हकीकत यह है कि जब तक अमेरिका इज़ अ सालिस यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रेशर, अपना
अपना जो उनका एक किरदार है वो इस्तेमाल ना करें। मेरा ख्याल नहीं है कि अफगानियों ने कभी अपने दरमियान बैठकर कोई मसला हल किया। हमेशा जो 40 सालों में जो मसाइल हो गए, चाहे पेशावर के गवर्नर हाउस में थे या मक्का मुकर्रमा में थे, वहाँ पर भी सऊदी अरब और पाकिस्तान का किरदार था। अब वो अमेरिका का किरदार है और मेरे ख्याल में अमेरिका का बहुत अहम किरदार है। जब तक वो पर्दे के पीछे ना हो, मुझे लगता नहीं कि अफगान अपने दरमियान मसाइल आसानी से हल करेंगे। और अच्छी बात यह है कि ज़रमेख़ान मुसलसल इस प्रोसेस के पर्दे के पीछे बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इस दौरान आप हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। बुध की सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ उसके 3 बच्चों के सामने इज्तिमाई बर्बरियत के वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया है। सियासत के ऐवानों, समाजी अवामी हलकों और सिविल सोसाइटी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। दरिंदा सिफत मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और उनको इबरतनाक सज़ाएँ अब एक कौमी नारा बन चुका है। पुलिस ने अपनी जानिब से अब कोशिशों का भरपूर आगाज़ किया हुआ है। पुलिस ने खोजियों की मदद से गोजरपुरा के कच्चे इलाके के नक्शे बनवाए हैं। मुल्ज़मान से मिलते जुलते 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। 15 मशकूक अफराद के DNA जो मैच नहीं हो सके हैं उनको भी बहरहाल बताया गया है। मुझे बताया गया है कि पूरे गाँव के DNA सैम्पलिंग जमा करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, क्योंकि उनके पास एक सर्टन और स्पेसिफिक DNA सैंपल मौजूद है उस गाड़ी का जिसका शीशा तोड़ा था मुल्ज़मान ने और फिर उनका हाथ ज़ख्मी हो गया था। वो खून अवेलेबल है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। जियो फेंसिंग और मोबाइल कंपनीज के डेटा का तजिया किया जा रहा है और खातून की गाड़ी का शीशा तोड़ने वाले मुल्ज़मान के जो मैंने आपको बताया वो खून है, उसका बाकायदा फोरेंसिक किया जा रहा है। गोया कि कोशिश तो भरपूर अंदाज में, और यकीनन न सिर्फ ये कि पंजाब की हुकूमत, पुलिस, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, पूरी कौम के जो रियासती इदारे हैं वो इस केस की खोज में लगे हुए हैं। फोरेंसिक जो है वो हो चुका है। जो हमें क्राइम सीन से एविडेंस मिला था वो कलेक्ट करके फोरेंसिक को दिया गया। फोरेंसिक वाले उस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द देंगे। इसी तरह खातून जिनके साथ डेथ हुई थी उनका मेडिकल भी हो चुका है, उनसे भी जो फोरेंसिक से मुतल्लिक़ मवाद था वो लिया गया और फोरेंसिक की टीम जो है उस पर भी काम कर रही है। ये एक ब्लाइंड इंसिडेंट है, वाज़े तौर पर इसकी कोई एविडेंस नहीं है जिनको आगे लेकर चला जाए। ये तमाम हमें एविडेंस डेवलप भी करनी पड़ेगी तफ्तीश के ज़रिए और फिर उसको कोरैबोरेट भी करना पड़ेगा और फिर जाकर हम किसी हतमी नतीजा पर पहुँचेंगे कि असल सूरत हाल क्या है। टोटल एम्फसिस जो है इन्वेस्टिगेशन पे है और मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये एक चैलेंज है लाहौर पुलिस के लिए। लेकिन अवाम को तहकीक़ात और तफ्तीश में पेशरफ के दावे और इत्तलात और एलानात नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि ठोस नतीजा मिले। मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी और उनको इबरतनाक सज़ाओं का मुतालबा पिछले 48 घंटों से ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे नंबर 1 टॉपिक है। जैसे मैंने आपका 2 दिन से टॉप ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे यही मामला। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पुलिस का ना होना भी एक मुजरमाना गफलत से कम नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी मुतल्लिका हुकूमत को या मुतल्लिका वजीर को लेनी पड़ेगी। जिस जगह खातून की गाड़ी खड़ी थी वहाँ कोई बाढ़ नहीं थी। मुतासरा खातून ने मोटरवे हेल्पलाइन को गाड़ी ख़राब होने की इत्तला दी थी, मगर मुबैना तौर पर जवाब मिला कि गुजरपुरा का ये इलाका मोटरवे की पेट्रोलिंग की हदूद में नहीं आता। हालांकि साबिक़ IG पंजाब शोएब दस्तगीर ने 2 माह कबल वज़ारत मवासलात को लाहौर सियालकोट मोटरवे पर मोटरवे पुलिस के गश्त के लिए बाकायदा ख़त लिखा था। कहा था कि यहाँ पे पेट्रोलिंग का इंतज़ाम किया जाए। हमें नहीं मालूम कि आज क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी से या मोटरवे पुलिस से पूछा जा रहा है कि इस सब के बावजूद वहाँ पे पुलिस क्यों नहीं थी। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा कौमी मौजू है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है जो सरकारी तौर पर बताई जा रही है या नहीं बताई जा रही, उसकी तफसीलात हमसे शेयर करेंगे। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। बताइएगा अब तक की पेशरफ्त क्या है? हुकूमत की जानिब से बहुत सारी बातें बताई भी जा रही हैं, मगर और क्या हो रहा है इस सिलसिले में, क्या पेशरफ्त है?
دیکھیں کامران خان صاحب 2-3 کمیٹیاں بنائی گئی ہیں اور 26 جو ہیں سب کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو وہاں کے پورے جو 3 گاؤں لگتے ہیں تمام افراد سے متعلق جو ہے وہ جاسوسی کر کے خفیہ معلومات حاصل کر کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ ان کے نمونے لے کے فرانزک سائنس ایجنسی کو بھجوایا جا رہا ہے. 2-3 چیزیں بالکل دیکھنے میں آئی ہے. جو حکومتی کمیٹی ہے جس کی سربراہی وزیر قانون راجہ بشارت کر رہے ہیں اور ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی گئی ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. وہ ایک الگ سے سیپریٹ کمیٹی بنائی ہے, یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. آج یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ ان کے پاس جو کیمیکل ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, وہ جو ڈی این اے کٹس ہوتی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اس کے لیے جو پنجاب حکومت نے پیسے دینے تھے 5.40 کروڑ روپے کے قریب وہ پیسے نہیں دیے جا سکے, جس پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے سخت برہمی کا اظہار کیا گیا اور آج وہ پیسے جاری کیے گئے ہیں. جو تاخیر تھی وہ بھی ختم ہو چکی, اب جو ہے ان کے باقاعدہ فرانزک کرنے شروع کر دیے گئے ہیں. اور جو فرانزک سائنس ایجنسی کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ جو آج گزشتہ روز جو انہوں نے ان کی جانب سے کیے گئے تھے 12 افراد کے, اس میں سے تو کچھ معلومات حاصل نہیں ہو سکی. البتہ تقریباً 70 افراد کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے, جس میں سے 27 افراد کے جو ہیں وہ ڈی این اے لے کر باقاعدہ فرانزک سائنس ایجنسی کو بھجوا دیے گئے ہیں. اور آج جو ہے پنجاب حکومت کی جانب سے پولیس موٹر وے سیالکوٹ جو ہے وہاں پر تعینات کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے جب تک نیشنل ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے کوئی جو ہے وہ پولیس تعینات نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے یہ پنجاب پولیس وہاں پر جو ہے وہ خدمات سر انجام دے گی. جبکہ یہ بھی معلومات سامنے آئی ہے کہ جو نئے تعینات ہونے والے سی سی پی او لاہور ہیں ان کی جانب سے ابھی تک وہاں پر وزٹ نہیں کیا جا سکا. اس حوالے سے تصدیق پنجاب پولیس کے ذمہ داران بھی کر رہے ہیں. جب ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان کو کسی اور انویسٹیگیشن کا ٹاسک دیا گیا ہے اور وہ اس حوالے کو خفیہ رکھتے ہوئے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ابھی تک کی تو یہی معلومات ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا یہ سارا جو فوکس ہے یہ ان 2 ولیجز کے حوالے سے ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ جنگل کا سا علاقہ ہے اور پھر 2 ریموٹ ولیجز ہیں اور پولیس کا خیال یہ ہے کہ ہو نہ ہو یہ ملزمان جو ہے ان کا تعلق ان 2 ولیجز سے ہے. اور مجھے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پورے ولیج کی ڈی این اے سیمپلنگ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بتایا کہ ان کے پاس تو ڈی این اے کٹس ہی نہیں تھی, لیکن شاید پولیس چاہتی ہے کہ پورے گاؤں کو وہ ان کی ڈی این اے سیمپلنگ کریں, کیونکہ جو ان کے پاس سیمپل موجود ہے جو اس گاڑی سے بلڈ سیمپل اٹھایا گیا ہے وہ اس کو تلاش کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پورے گاؤں کی ڈی این اے سیمپلنگ کریں جو اس قسم کے مرد ہیں. جی بالکل خان صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. حکومت یہی چاہتی ہے کہ تمام گاؤں کے جتنے بھی افراد ہیں سب کی سیمپلنگ کی جائے. اگر تھوڑا سا جو میں نے تحقیقات کی تو یہ معلوم ہوا کہ جو خاتون جس طرح اس کو گاڑی کے شیشے توڑ کر لے کے جایا گیا تو سائیڈ پہ یعنی موٹر وے کے تمام دونوں طرف اطراف میں وہاں پہ جو ہے وہ خاردار تاریں لگائی ہوتی ہیں اور باقاعدہ وہ تار لگائی جاتی ہے, اس کے بعد الاؤ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر دونوں طرف جو ہے دونوں اطراف میں تاریں موجود نہیں ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ جنگل ہے, دوسری طرف گاؤں کو راستہ جاتا ہے. جو گاؤں کو راستہ جاتا ہے وہاں پر جھاڑیاں ہیں اور 2 فرد آئے ہیں. جو خاتون کا ابتدائی طور پہ جو بیان ریکارڈ کیا گیا 2 فرد آئے ہیں اور ایک فرد کی جانب سے پہلے کوشش کی گئی, پھر دوسری بار زیادتی کی گئی اور باقاعدہ خاتون کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ زیادتی نہیں کرنے دیں گی تو ہم آپ کی بیٹی جس کی عمر 5 سال بتائی جاتی ہے ہم اس کے ساتھ مبینہ طور پہ یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ زیادتی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ذرائع سے پولیس ذرائع کے ذمہ داران سے جو ان کی جانب سے یہ معلومات موصول ہوئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون کی جانب سے جو ہے بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے. یعنی انتہائی ناقابل بیان بربریت ہے, ناقابل بیان بربریت ہے. بہت بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بربریت کا یہ واقعہ ہے, لیکن جس چیز نے جلتی پتیل کا کام کیا ہے وہ ایک بار پھر وہ یہ ہے کہ اس عصمت دری کے سانحے پر کیونکہ گو کہ پوری قوم آگ بگولا ہے, لیکن اس پورے معاملے پہ سی سی پی او لاہور محمد عمر شیخ نے جو بیانات دیے, جس انداز سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا, قوم اس پر بھی بہت زیادہ برہم ہے. بالآخر وفاق کے احکامات پر پنجاب حکومت نے سی سی پی او عمر شیخ کو میڈیا انٹرویوز دینے سے آج روکا ہے. جب وہ تمام انٹرویوز دے چکے تو آج شاید ان سے کہا گیا ہے کہ مزید انٹرویو نہ دیں. لیکن سابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی تبدیلی سے لے کے خاتون کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد تک سی سی پی او عمر شیخ کے متنازعہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور کھلے انداز سے جس انداز سے جو ان کا انداز تکلم ہے موصوف کی شخصیت اور اہلیت کی قلعی کھول رہا ہے. اور اس پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اب بھی موجود ہیں. ایک آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس ان کی وجہ سے رخصت پہ جا چکا ہے, مگر ان کے بیانات ان کے انٹرویوز کانوں میں گونج رہے ہیں اور اس پورے ماحول میں ایک اذیت کا باعث ہیں. میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے, اکیلی ڈرائیور ہے, آپ ڈیفینس سے نکلیو, آپ سیدھا روڈ لو, جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے اور گھر چلی جاؤ.
अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो। उनके बयानात थे जो कि इस बर्बरियत के वाक़े के हवाले से, लेकिन जब से मौसूफ की पोस्टिंग हुई है उनके बयानात, अपनी शेखिया भगाड़ने के वाक़यात और अपने जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे उनके बारे में जिन्होंने बात की, तलातुम तो वो बपा कर चुके थे इस वाक़े से पहले ही। 1997 से लेके 2008 तक 6 आईजीज ने मुझे लगाया है सिंध और पंजाब में। मैं पिछले 30 साल से 28 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 10 जिलों का मैं डीपीओ रहा हूँ, मैं 4 साल वॉशिंगटन में नौकरी कर गया हूँ। मेरा प्रोफाइल तो देखिए, लोगों को पता था कि ही इज द बेस्ट पुलिस ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान। मेरा चैलेंज है, मैं इसकी इंक्वायरी चाहूंगा। मैं चेयरमैन एफपीएससी को कह के आया हूं, इस बात की इंक्वायरी कराए वजीर आजम कि मुझे क्यों नहीं किया गया और जिनको किया है वो मुझसे कैसे बेहतर थे। चेयरमैन एफपीएससी और ये 4 आईजीज जो वहां पे बैठे हुए थे, जिनके साथ मैंने एक दिन भी काम नहीं किया था, ये किस कैपेसिटी में इन्होंने मुझे सी कैटेगरी डिक्लेयर किया था। कल सीसीपी उमर शेख ने मोटरवे साहने पर इंतजामी नाकामी और तफ्तीश में पेशरफ के बजाय मजलूम खातून को कसूरवार ठहराया और ऐसा भोला बयान दिया था जो अभी हमने आप अवामी जज्बात को गम गुस्से में तब्दील किया और सोशल मीडिया पर रिमूव सीसीपीओ टॉप ट्रेंड बन गया, यानी कि कौम की आवाज़ बन गया कि इंसाफ को रुखसत किया जाए। आज कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून इंसाफ ने भी सीसीपी उमर शेख को मुतनाज़ा बयान पर आइंदा इजलास में तलब किया है। उमर शेख की तैनाती ने पंजाब पुलिस के आला सतही मामलात में जो वहाँ पर सबसे बड़े जो डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है उसमें तलातुम बता किया और उनकी तैनाती के पहले ही दिन डीआईजी से लेकर डीएसपी तक पुलिस के 50 सीनियर अफसरान ने एहतजाजत दस्तखत किए, नाराज़गी का इजहार किया और साबिक आईजी शुएब दस्तगीर से मुताल्लिक मनफी कलमात पर उमर शेख के मुतालबा भी किया कि उनको तबादला कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नए आईजी पंजाब इनाम गनी और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख तैनाती अब लाहौर हाई कोर्ट पर चैलेंज हो चुकी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने कल समाअत के दौरान विफाक और पंजाब हुकूमत को पीर तक जवाब जमा कराने के लिए कहा है और इसलिए अब तमाम निगाहें लाहौर हाई कोर्ट पर मरकूज हुई भी हैं। पंजाब में पुलिस की आला सतही ये निज़ाम और तलातुम, इस पर हम बात करेंगे और इसके पूरे असरात पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पुलिस सर्विस के हवाले से सियासतदानों और सियासी हुकूमतों और जमहूरियत में जो सिलसिले चल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के बहुत ही काबिल एहतराम साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी डायरेक्टर जनरल रहे हैं, मोहतरम डॉक्टर शुएब सडल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मैं समझता हूँ कि पुलिस सर्विस के लिए जो मौजूदा माहौल हम इस वक्त देख रहे हैं पंजाब में, क्या मैं सही हूँ, ये एक नाइटमेयर से कम नहीं है? आप कामरान साहब बिल्कुल सही हैं और इस तरह का सिचुएशन नॉट ओनली के अनप्रेसिडेंटेड है, हमारे देखने में पहले कभी नहीं आई और इंतहाई बिजार और वियर्ड किस्म की ये पिछला वीक गुजरा है पुलिसिंग के हवाले से। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इस किस्म की कोई भी डेवलपमेंट ना होनी चाहिए थी और ना अगर होगी तो पुलिस उसमें काम कर सकेगी। आई ओनली होप कि इससे सबक सीखे जाएं और जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इस वक्त एक तो फ्रेगमेंटेशन है लॉज की भी, लेकिन कोर्ट्स को आई वुड गिव फुल मार्क्स टू सिंध हाई कोर्ट एंड देन बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जिन्होंने डिसीजंस लिए कि आईजी जो है वो एम्पावर्ड है कि वो कांस्टेबल से लेके एडिशनल आईजी तक जो भी फोर्स है उसको अपने लिहाज से उसकी डिप्लॉयमेंट करे, उसको अकाउंटेबल रखे और ताकि वो खुद अकाउंटेबल रह सके। अगर उसके पास डॉक्टर साहब ये तो सारी चीज़ें अब तस्वुराती और ख्याली रह गई है ना, अमली तौर पे तो ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। और फिर आप ही के सर्विस के लोग जो हैं वो सरेंडर करते हैं और जो उनसे कहा जाता है वो करते हैं। जब हटाया जाता है तो ऑब्वियसली खैर वो डिसिप्लिन के उनको फॉलो करना है, वो रुखसत हो जाते हैं, फिर दूसरा मिल जाता है। हर 3 महीने में एक आईजी बदल दिया जाए, हर 3 महीने में एक नया आईजी आ जाता है, उसको बदल दिया जाए।
بڑی بے بسی اور بہت ہی جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ناقابل یقین صورتحال ہے. دیکھیں کامران صاحب، بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ہیں اس کے نمبر آف ڈیسیژنز ہیں کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس شہریوں کو دیے گئے ہیں ان دی کانسٹیٹیوشن وہ انفورس ہو ہی نہیں سکتے جب تک پولیس فیئرلی اور آنیسٹلی اور ایفیشینٹلی کام نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جتنی جلدی ہو سکے ریمیڈیل میئرز جو ہیں ان کی ضرورت ہے اور ایفیکٹو میئرز جو ہیں ان کی ضرورت ہے. یہ جو ابھی جن صاحب کا موضوع ہے جو کہ سی سی پی او لاہور اپوائنٹ ہوئے ہیں اور جن کی پوسٹنگ وہاں ہوئی ہے، ان کے حوالے سے جو ان کا بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا ہے، جو ان کی سی گریڈ وہ ہو گئے، ان کا پروموشن نہیں ہو سکا، اس کے بعد جیسے ہی وہ اپوائنٹ ہوئے انہوں نے اپنے انسپیکٹر جنرل کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے باوجود وہ انسپیکٹر جنرل چلے گئے، انہوں نے جس قسم کے انٹرویوز دیے، جس قسم کی باتیں کی، اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، پھر انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ان کا کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو سروس ہے پوری آپ کی پورے پاکستان میں، اس قسم کا بیہیویئر، اس قسم کا جو انداز ہے وہ ان پنش جائے یا اس پہ کسی قسم کی کوئی پکڑ نہ ہو، یہ بھی ایک اپنی نوعیت کی ایک عجیب بات ہے. اس طرح سے تو پھر یہ تو ایک طرح سے ہمت بڑھے گی تمام فورس کے اندر اور میسو ڈسپلن بریچ ہو سکتے ہیں اب ہر طرف. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. اور اس پہ یہ جو ایسوسیشن ہے ریٹائرڈ آئی جیز کی، اس نے بھی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور جو اس میں سینٹرل ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جی ڈسپلن کی اس طرح کی بریچ جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں ہو سکتی اور نہ ان پنش جانی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اب اس پہ ایکشن جو ہے وہ تو سٹارٹ گورنمنٹ کو کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی آئی جی جو ہے وہ کسی ایڈیشنل آئی جی کے خلاف تو کوئی خود ایکشن نہیں لے سکتا. سو اٹ از فار دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ ایکشن لیں، اور تاکہ یہ جو افراتفری ورنہ یہ سارے ملک میں ہے اب، کیونکہ اس طرح کا واقعہ کبھی ہوا نہیں ہے. تو آئی جی ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتے رہتے ہیں، اگرچہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لا ہے اس وقت وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی 3 سال کی ٹینیور جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے. اب اگر اس کی یہ وائلیشن ہوتی ہے تو ریئر کیسز میں تو چلیں ایسی سچویشن کوئی ہو تو جسٹیفائی آپ کر لیں گے، ورنہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایون کورٹس میں. لیکن ڈاکٹر صاحب ریئر تو سچویشن یہ ہے کہ 3 سال آئی جی 3 سال تک رہے، یہ بہت ریئر اس وقت سینیریو ہے، یہ نہیں دیکھتے ہم. جی جب تک آئی جی کی جو ٹینیور ہے وہ ایز پر لا وہ گارنٹی نہیں کی جائے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیس ریفارمز جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. اور اس کے بعد اگر اس کی طرف سے کوئی ایسی سچویشن بنی ہے کہ جس کے لیے اس کو پنش کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ آئندہ جو آئی جیز ہیں وہ بھی صحیح کام کریں. لیکن اگر 4 مہینے کی آپ کی ٹوٹل ٹرنیور بنے آن ایوریج تو اٹس اے اسکینڈل آنیسٹلی. اور اس اسکینڈلس سچویشن جو ہے اس کو گورنمنٹ آف پنجاب چیف منسٹر جو ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور پرائم منسٹر کو بھی دیکھنا چاہیے. یقیناً. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب سڈل ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اس انٹرویو کا جس کا کافی چرچا رہا ہے. کل وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان خان بزدار ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم موضوع تھا پورے پنجاب میں اس وقت افراتفری تھی، جو خاتون کے ساتھ بربریت کا واقعہ، اس میں اعلیٰ سطحی جو تلاطم تھا. اس پس منظر میں وزیر اعلیٰ عثمان خان بزدار سے انٹرویو بڑا ایک دلچسپ ایکسپیرینس تھا. ہم نے سوالوں کے تیر تو خوب چلائے مگر عثمان خان بزدار مکمل طور پر تیار تھے. کسی تیر پہ ان کی آواز نہیں آئی یا ان کو غصہ نہیں آیا، نہ اشتعال آیا. بہرحال مجھے احساس یہی ہے کہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. عثمان خان بزدار پہ الزام ضرور لگتا ہے اور ان کو ہم کسی بھی چیز کا ذمہ دار ضرور ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن دراصل وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے کیونکہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہوتا.
یہ بہت ہی امپورٹنٹ دوراہا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ایک افیکٹو خود مختار وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے یا نہیں, یا عثمان خان بزدار کو مکمل اختیار دینے کی ضرورت ہے یا نہیں. میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور سینئر کالیگ ہوں گے حبیب اکرم, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. مسلسل کئی روز سے پنجاب سے منسلکہ خبروں میں ہیں, ہیڈ لائنز کی زینت بنی ہوئی ہیں. ویسے بھی گورننس اور تنازعات میں گھرے ہوئے پنجاب کی خبریں پاکستان کے لیے, پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہیں. اور کل اس سلسلے میں ہمیں ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہوا جب ہم نے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان خان بزدار سے تفصیلی انٹرویو کیا. اس میں کیونکہ کل کا واقعہ تھا اور اس میں سب سے سر فہرست موضوع رہا لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر خواتین کے ساتھ بربریت کا واقعہ, پنجاب پولیس میں سانپ سیڑھی کا کھیل جو خاص طور پہ پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ بزدار اور ان کی کابینہ کے افراد پر جو کرپشن کے الزامات نیب کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں. ان تمام معاملات کو ہم نے سمیٹنے کی کوشش کی, جواب حاصل کرنے کی کوشش کی, پنجاب میں گورننس کی کیفیت جاننے کی کوشش کی. جناب عثمان بزدار سے اس انٹرویو میں بڑا دلچسپ یہ تجربہ تھا. سوالات ہم نے جی بھر کے کیے اور مسلسل میں یہ سوالات کرتا رہا, اور جو بھی آج کے سوالات تھے وہ پوچھے, لیکن نہ جانے وہ کہاں پہ وسط ہو رہے تھے. ایک ٹھنڈا پورا رویہ رہا, بہت ہی زبردست طریقے کا ٹھنڈا رویہ جناب عثمان بزدار کا رہا, اور یہ سوالات جو تھے جس کا جواب انہیں نہیں دینا تھا وہ باتوں میں انہوں نے یہاں وہاں اس کو کرنے کی کوشش کی. مجموعی طور پہ میرا ایک جو ڈیڈکشن تھی, جو میں اس نتیجے پہ پہنچا, وہ یہ کہ بہرحال عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ضرور ہیں, چیف ایگزیکٹو ضرور ہیں صوبہ پنجاب کے, لیکن یہ تاثر بالکل درست ہے کہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, خاص طور پہ بڑے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. پالیسی بھی کہیں اور طے ہوتی ہے, اس کی سمت بھی کہیں اور طے ہوتی ہے, اس کے کھلاڑی بھی اور اس کی ٹیم بھی کہیں اور بنتی ہے. اس لیے تمام الزامات کا بوجھ تو عثمان بزدار پہ وزیر اعلیٰ پہ پڑتا ہے, لیکن شاید ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ پورے اس بوجھ کے ذمہ دار نہیں ہیں, اور جو بھی مسائل یا انتظامی افراتفری یا کوئی بھی جو معاملات ہم مسلسل پنجاب کے حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں جن میں تنقید کا اور شدید تنقید کا پہلو نکلتا ہے, اس سب کی کلی ذمہ دار جو ہیں وہ عثمان بزدار نہیں ہیں. لیکن عثمان بزدار ایک ٹھنڈے منش انسان ہیں, اور ان کی کوشش ہے یہ رہی اس پورے انٹرویو کے دوران کہ وہ کہیں کہ اب تک تو مسئلے اگر حل نہیں ہوئے ہیں تو اس میں شاید ان کی حکومت کی اور پی ٹی آئی کی نا تجربہ کاری, یعنی حکومتی نا تجربہ کاری کا ہاتھ ہے. لیکن مستقبل کے حوالے سے انشاءاللہ کی تکرار ان کی گفتگو کا موضوع رہی ہے, اور کئی بار 1 درجن سے زائد بار انہوں نے مستقبل کے حوالے سے ایک اچھی پیشن گوئی کی, اور یقیناً ایک مسلمان کی حیثیت سے اس میں انشاءاللہ کی تکرار کو انہوں نے شامل رکھا. گویا کہ اگر عثمان بزدار کی اور پی ٹی آئی کی پنجاب کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو اس کے لیے مستقبل پہ نگاہ رکھنی ضروری ہوگی, اور ان وعدوں پہ اور ان ارادوں کو دیکھنا ہوگا جس کا بارہا اظہار عثمان بزدار کے کل کے انٹرویو میں نظر آیا. تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں پاکستان میں پہلی دفعہ آئی ہے, اور ہمیں بہت ساری پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. سٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں سیٹل ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے. میں صبح جب دفتر آتا ہوں اپنا دن گزارتا ہوں اور اچھی اپنے کام کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت اچھی ہوں گی. اب انشاءاللہ ہمارے ڈیلیور کرنے کا ٹائم آ گیا ہے, کیونکہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو میرے خیال میں چیزیں الحمدللہ کافی بہتری کی طرف ہیں. انشاءاللہ ان کے تمام جو پہلو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ زیر غور لائیں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم جب جائیں گے تو ہم کافی چیزیں ہم نے کر لی ہیں اپنی اس طرح کی کہ لوگ انشاءاللہ ہمیں پذیرائی دیں گے. آپ دیکھیں گے تو اس میں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی, اور اس بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے. ابھی مزید بہتری کی گنجائش ہمارے پاس موجود ہے, تو اس میں کافی انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی. اس کے ساتھ ہمیں الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے. انشاءاللہ اس کے اچھے رزلٹ نکلیں گے, آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ, تو آپ دیکھیں گے اس کے اچھے اثرات نکلیں گے. میرے خیال میں انشاءاللہ ابھی آپ کو سٹیبلٹی نظر آئے گی. نہیں انشاءاللہ اچھا ہوگا, چونکہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں بھی تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہی ہے نا. الحمدللہ کافی چیزیں اچھی ہیں. انٹرویو کے دوران کیونکہ کل جس وقت انٹرویو ہو رہا تھا لاہور کا واقعہ, لاہور سیالکوٹ موٹر وے بربریت کا واقعہ ہمارے سامنے تھا. اس سے پہلے 2 روز مسلسل سی سی پی او لاہور عمر شیخ کی تعیناتی کے حوالے سے تنازع جو تھا وہ میڈیا کی زینت بنا ہوا تھا. پنجاب میں پولیس میں اعلیٰ سطحی ایک افراتفری کا ماحول تھا جو پچھلے چند دنوں سے دیکھ رہے تھے, اور یہی وہ بیک گراؤنڈ تھا جو کہ ہمارے سامنے تھا جب کل جناب عثمان خان بزدار کا ہم نے انٹرویو کیا.
اور کوشش یہ کی کہ ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ خبر کا سب سے اہم موضوع آج کے ماحول کا فوکس جو تھا وہ لاہور کا واقعہ، پولیس کی افراتفری کا واقعہ تھا، تو میں نے اپنا انٹرویو بھی شروع عثمان بزدار صاحب سے جاننے کے لیے کیا، جاننے کی کوشش کی کہ عمر شیخ کے حوالے سے جو سی سی پی او عمر شیخ صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا تھا، اور پھر اس کے حوالے سے ان کی حکومت پر، ان کے امیج پر، پی ٹی آئی پر جو بوجھ آیا ہے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس میں عثمان بزدار کا اپنا کتنا قصور ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس واقعے کے بعد جس چیز نے سب سے زیادہ اشتعال پھیلایا ہے، ایک تو واقعے نے اشتعال پھیلایا، وہ سی سی پی او لاہور کے وہ گفتگو تھی جو انہوں نے میڈیا سے بات کی، اور جس میں واضح طور پہ یہ لگ رہا تھا کہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے، اس کرب کا، اس تکلیف کا جس سے کہ پوری قوم گزر رہی ہے اور وہ خاندان گزرا ہے۔ میں آپ کو ایک اس کا حصہ سنانا چاہوں گا اور پھر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے۔ میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو، جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے، اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنا پیٹرول چیک کر لو، کیونکہ اس سائے پیٹرول پمپ نہیں ہوتے، اور بغیر پیٹرول کا سرٹن کیے کہ میرے پاس پیٹرول نہیں ہے یا نہیں، یہ چڑھ گئی ہیں موٹر وے پہ۔ یہ جو گفتگو فرمائی ہے سی سی پی او صاحب نے، اس نے تو جنتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ خان صاحب، جس طرح آپ نے یہ گفتگو سنی ہے کہ ہم اپنے جو فرائض ہیں اس سے ہم کسی بھی صورت غفلت نہیں کر سکتے، چونکہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی جورسڈکشن ہے تو اس کی ذمہ داری ہمارے پہ ہے۔ ہم انشاءاللہ جو اس کے کلپریٹس ہیں اس تک ہم پہنچیں گے اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جو بھی واقعہ ہوا ہے الحمدللہ ہم نے تمام کے جو ملزمان ہیں ان کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے، تو انشاءاللہ آپ تھوڑا وقت دیں تو یہ بھی انشاءاللہ اس کو ہم ٹریس کر لیں گے اور ان کو ان کے اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ آپ ٹریس کرنا یقیناً آپ کی اور آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے۔ میں اس گفتگو کی بات کر رہا ہوں جو کہ گردش کر رہی ہے اس وقت پورے پاکستان میں، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، جو کہ عمر شیخ صاحب نے آپ کے سی سی پی او نے کی ہے۔ آپ کا کیا رد عمل ہے اس گفتگو پہ؟ جی، اس واقعے کے اوپر ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے ہوم سیکرٹری اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے تمام جو پہلو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ زیر غور لائیں گے اور اس کا جو رزلٹ ہوگا پھر ہم پوری قوم کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن عمر شیخ صاحب کی یہ گفتگو جس میں کہ وہ اس خاتون کی غلطیاں گنوا رہے ہیں اپنے ٹیلی ویژن انٹرویو کے اندر، اور جس سے کہ ان کا امیج، پولیس کا امیج، پنجاب کا امیج، آپ کی حکومت کا امیج بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے نے ایک جانب، اور دوسری جانب اس گفتگو نے، پھر میں کہوں گا کہ یہ جو جلتی ہے اس پہ تیل کا کام کیا ہے۔ خان صاحب، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا ہر پہلو سے، ہر زاویے سے اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف ہم کارروائی بھی کریں گے، اور اپنی جو ہماری ڈیوٹی ہے اس سے ہم بھاگیں گے نہیں انشاءاللہ۔ فاش غلطی نہیں ہو گئی عمر شیخ کو سی سی پی او لگانا۔ آپ اگر پچھلے 3 دن کے دوران دیکھیں تو ایک انبار ہے جو ان کے حوالے سے کھڑا ہو چکا ہے میڈیا رپورٹس کا اور کنٹروورسیز کا۔ خان صاحب، میرے خیال میں میڈیا میں کچھ چیزیں ضرورت سے زیادہ بھی کچھ رپورٹس ہو رہی ہیں۔ یہ پروونشل گورنمنٹ کا پریراگیٹو ہے کہ جس کو مناسب سمجھتی ہے اس کو وہاں پہ اپوائنٹ کرتی ہے۔ یقیناً اس حوالے سے جو پنجاب میں بد انتظامی نظر آتی ہے، اعلیٰ سطحی بیوروکریسی میں جو بد انتظامی نظر آتی ہے، وہ ہمارے انٹرویو کا ضرور موضوع تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس میں بھی براہ راست عثمان بزدار کا کتنا قصور ہے یا ان فیصلوں میں کتنا ان کا کلیدی یا کرٹیکل کردار رہا ہے، لیکن بہرحال پنجاب میں انتظام کے حوالے سے، پنجاب میں جو نظام چل رہا ہے پی ٹی آئی کا، اس حوالے سے یہ یقیناً ایک بہت بڑا بلاٹ ہے پی ٹی آئی کی کارکردگی پر، کیونکہ 2 سال میں 5 آئی جی کی تبدیلی اور 4 چیف سیکرٹریز کی تعیناتی، یہ ایک بہت ہی مشکل سی صورتحال ہے۔ اس پر ہم نے، کیونکہ وہ بہرحال وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے ان کی ویوز بھی جاننا چاہے، اور اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ خود ذاتی طور پہ اس کیفیت پہ کتنے نادم ہیں۔ 2 سال ہو گئے نا چیف منسٹر صاحب، آپ نے 5 آئی جی تو تبدیل کر دیے ہیں، 6واں آئی جی آپ لے کے آئے ہیں۔ 2 سال کے اندر ایوریج 4 مہینہ آپ ایک انسپیکٹر جنرل پولیس کو دیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ایک ایگزیکٹو مسئلہ ہے جو صوبائی حکومت کا اختیار ہے کہ جس افسر کو جہاں پہ پوسٹ کرے وہ کر سکتی ہے، چونکہ جس طرح جناب کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں، پاکستان میں پہلی دفعہ آئی ہے، اور ہمیں بہت ساری پرابلمز
پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. سٹارٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں سیٹل ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے, تو یہ ایک ایگزیکٹو سلسلہ ہے ان کا, یہ چلتا رہتا ہے. اس میں میرے خیال میں اس قسم کی کوئی بات نہیں, یہ پارٹ آف سروس ہے اور یہ نظام اسی طرح سے ہی چلتا ہے. 4 چیف سیکرٹری آپ نے بدل دیے, 5 سیکرٹری فائنانس بدل دیے, 6 سیکرٹری تعلیم بدل دیے. اگر 4 چیف منسٹرز عمران خان بدل دیتے تو پنجاب تو تتر بتر ہو جاتا نا سر. دیکھیں, بہتر سے بہتر کی تلاش ہمیشہ جاری ہوتی ہے. ہم عوامی لوگ ہیں اور لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں, اور اس سلسلے میں ہمیں جو بھی میئر لینے ہوتے ہیں وہ ہم اپنی نیک نیتی کے ساتھ ہم لیتے ہیں. اس میں میرے خیال میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت اچھی ہوں گی. اب انشاءاللہ ہمارے ڈیلیور کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. بہت ہی دلچسپ پورا معاملہ ہے موجودہ صورتحال سے, کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ہے کل کا انٹرویو, اور اس سے ہونے والی جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے رہی ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس پورے ماحول پر ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی, سینئر پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں, اور ہماری دنیا نیوز کا نامور پروگرام اختلافی نوٹ اس کے کو ہوسٹ بھی ہیں جناب حبیب اکرم. بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب. فرمائیے گا, بڑا دلچسپ یہ ایکسپیرینس تھا عثمان بزدار صاحب کا کل انٹرویو کرنا, کیونکہ ایک ماحول تھا, پس منظر تھا جس میں میں یہ انٹرویو کر رہا تھا. سوالات بھی پوچھ رہے تھے ہم ان سے, اور ظاہر ہے کہ کام ہمارا تھا کہ مشکل سوالات ہم پوچھیں, لیکن مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ میں جس شخص سے سوال پوچھ رہا ہوں, جس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں, وہ شاید اتنا ذمہ دار نہیں ہے اس پورے ماحول کا. لیکن بہرحال ان سے یہ ساری گفتگو ہوئی. آپ کا کیا تاثر تھا مجموعی؟ خالد صاحب, جب میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تو اس وقت اس سے کچھ پہلے میں نے آپ کا ایک ٹویٹ بھی پڑھا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں برف کی سل پر ماچس کی تیلیاں جلا جلا کر پھینک رہا ہوں. لیکن جب میں نے انٹرویو دیکھا تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آپ برف نہیں, آپ برف کی سل نہیں, آپ ایک گلیشیئر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو جلانے کی کوشش کر رہے تھے. آپ چراغ جلانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ہر تیلی جو آپ پھینکتے تھے دراصل وہ بجھ جاتی تھی. دوسری طرف جو آپ نے یہ جو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پنجاب میں شاید پنجاب میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہیں یہ مکمل طور پر خود مختار نہیں ہے, تو یہ بالکل درست نتیجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی سے جب آپ بات کرتے ہیں, پنجاب کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں, تو دراصل ہر شخص خود کو اسلام آباد کی طرف, اسلام آباد کو جواب دہ سمجھتا ہے, یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. یہاں پر جتنی بھی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے, جتنے بھی لوگوں کو تبدیل کیا گیا ہے, اس سے پہلے اگر آپ ان سب کی تبدیلیوں کا اگر ایک کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو اس وقت کے ساتھ یہ کورسپونڈ کرتی ہیں جب عمران خان صاحب یہاں پر آئے. اور عمران خان صاحب تک جو افسران کی بریفنگ ہے اس کے پہلے 2 سورسز تھے, یعنی اعظم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, اور شہزاد ارباب شہزاد صاحب. لیکن ابھی ریسنٹلی 2 اور سورسز کا اضافہ ہوا ہے, ان کا نام ہے شہزاد اکبر صاحب اور زلفی بخاری صاحب. شہزاد اکبر صاحب کا نام یہاں کی بیوروکریسی میں اور پولیس اسٹیبلشمنٹ میں بار بار لیا جا رہا ہے. عمر شیخ کو لانے کے ذمہ دار وہ ہیں, اور کل انہوں نے اس موقع پہ جہاں پہ یہ اندوناک واقعہ پیش آیا وہاں پر کھڑے ہو کے جب ایک سی سی پی او کی گفتگو کی وضاحت کرنے کی کوشش کی تو صورتحال کافی واضح ہو گئی تھی. اسی طرح زلفی بخاری صاحب کا جو عمل دخل ہے پنجاب میں, آپ اس کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ یہاں پر ایک, اگرچہ اس بل سے میرا بھی اختلاف ہے, ہم سب کا اختلاف ہوگا, وہ تھا تحفظ بنیاد اسلام بل, جو دراصل فرقہ واریت کو ہوا دے رہا تھا, اور یہاں پر وہ صوبائی اسمبلی نے منظور کر لیا تھا. اس سے کچھ پہلے میری گورنر پنجاب سے بات ہوئی تھی, اور گورنر پنجاب نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اس بل کو واپس بھیج دیں گے. لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے پتا چلا کہ گورنر پنجاب نے بھی یہ فیصلہ انڈیپینڈنٹ نہیں لیا تھا, بلکہ زلفی بخاری صاحب اس بل کا وہاں انہوں نے انٹروین کیا گورنر ہاؤس میں آ کے, اور اس بل کو گورنر کے اختیارات کے ذریعے واپس اسمبلی کو بھیجا. اسی طرح آپ جب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو ہمارے وفاق سے آنے والے پیغامات ہیں, یہاں پہ 2-3 واٹس ایپ گروپس ہیں جن کے اندر پیغامات آتے ہیں, اور وہ پیغامات آگے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا حبیب اکرم صاحب, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیچے بھی, کیونکہ یہاں جو تبادلے ہوئے ہیں وہ ہول سیل تبادلے ہوتے ہیں, یعنی کہ ہیلتھ سیکرٹری 7 بدل گئے, فائنانس سیکرٹری بدل گئے, فلاں, مطلب ہم گنتے چلے جائیں, اس کی کوئی حد شمار نہیں ہے. لیکن ہر لیول تک یہ چھوٹے چھوٹے جو تبادلے ہوتے ہیں, اس میں تو وہ اسلام آباد یا پرائم منسٹر تو نہیں ہوتے ہوں گے, یا اتنی مائنیوٹ مائکرو ہینڈلنگ ہو رہی ہے وہاں سے؟ کامران خان صاحب, انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے. یعنی اسلام آباد سے ہونے والی جو مائکرو مینجمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک محکمہ آبپاشی ہے.
محکمہ آبپاشی کے جو منسٹر ہیں محسن لغاری صاحب کا اس بات پر وزیر اعلیٰ سے تقریباً جھگڑا ہو گیا اور بڑی تلخ کلامی ہوئی کیبنٹ کے اجلاس کے اندر کہ آپ میرے سیکریٹری مسلسل بدلتے چلے جا رہے ہیں اور میرے سیکریٹریز کو بدلنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی. یعنی اس وقت بھی اگر آپ سیکریٹری آبپاشی دیکھیں تو 2 سال پہلے جو شخص سیکریٹری آبپاشی تھا آج وہ دوبارہ یعنی 6 جگہ سے گھومنے کے بعد وہ شخص آج دوبارہ سیکریٹری آبپاشی ہے. تو گویا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سارے تبادلوں کا جو جھکڑ صرف ایک وزارت کا اور باقی وزارتوں کی آپ نے مثال دی, تو اس پہ جب تلخ کلامی ہوئی تو وزیر اعلیٰ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں پر جو ہماری پنجاب گورنمنٹ میں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں بہت سارے وزراء اور بہت سارے ایم پی ایز بھی اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ وہ اسلام آباد جا کے کوئی کام کروانا ہو تو عمران خان صاحب سے مل کر اپنی رپورٹ پیش کریں یا عمران خان صاحب کو کسی کام میں انوالو کریں تو وہ ہوگا. بصورت دیگر یہاں پر اگر آپ وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو دیکھیں تو مثلا آپ اس پرٹیکولر کیس میں دیکھ لیں جس میں سی سی پی او کا آپ نے بار بار سوال پوچھا, یعنی 3 دفعہ وہ سوال پوچھا اور میں حیران تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس سوال کو باقاعدہ طور پر نظر انداز کرتے ہوئے میرے خیال میں تو مجھے یہ لگا کہ اسی لیے شاید یہ ہے رکھا جا رہا ہے ان کو کہ جب اس قسم کی تنقید ہوگی, اس قسم کا دباؤ آئے گا, جب اس قسم کا, تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں بھائی میرا ذمہ دار نہیں ہوں, اب مجھے کیوں میرا قیمہ نکال رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے. لیکن وہ اپنے اوپر لیں گے اور اس بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ یہی امپریشن دیتے ہیں جیسے کہ وہ خود ہی ذمہ دار ہیں اس ساری افراتفری جس کو میں کہوں گا پنجاب میں کم از کم انتظامی طور پہ جو افراتفری ہمیں نظر آ رہی ہے, شاید یہی ان کے کریڈٹ کو جاتا ہے. اسی لیے یہ وزیر اعلیٰ مسلسل ہیں اور شاید رہیں گے. خان صاحب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب, میں آپ کو ایک اور دلچسپ آبزرویشن بتانا چاہتا ہوں جو خالصتاً میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے. وہ یہ کہ جب میں عثمان بزدار صاحب سے ملا ہوں, ان سے میری ملاقات ہوئی ہے, تو میں نے ایک ڈیفرنٹ عثمان بزدار دیکھا ہے اس عثمان بزدار سے جو کل آپ کے انٹرویو میں نظر آیا. جب میں ان کے دفتر میں ان سے ملا تو میرا یہ تاثر تھا کہ انہیں اپنے معاملات کا پتہ ہے, انہیں یہ ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ ان کے نیچے کیا ہو رہا ہے, لیکن اس کے آرکسٹریٹ کرنے میں شاید ان کا کردار نہیں ہے. اگر آپ عثمان بزدار کو ایز اے پرسن دیکھیں تو ہی نوز واٹ از ڈوئنگ. اور حبیب اکرم صاحب میرا بات یہ ہے کہ اس پورا ایکسپیرینس جو ہے وہ مجھے تو بڑا وہ بیچارے ایک نفیس سے اور ایک اچھے سے آدمی لگے, اور وہ نہ ان کو غصہ آ رہا تھا, نہ ان کو کوئی اشتعال آ رہا تھا, اور نہ ہی, اور بہت ہی نفاست سے انہوں نے گفتگو کا آغاز بھی کیا اور معذرت بھی کی کہ پہلے ان سے انٹرویو ہونا تھا وہ نہیں ہوا. اور اوور آل جس طرح کا ہمارا جو سوالات تھے اور جو موضوع تھا اور ان کا جو جواب تھا, یہ بہت ہی مطلب ایک اس کے لیے بھی ہمت چاہیے, اور بہت ہی اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی نفیس آدمی ہے. اور یہ جو آپ نے ڈیڈیوس کیا ہے نا کہ کیا وہ ساری رسپانسبلٹی لیتے ہیں, اگر مجھے یہ بات پرسنلی مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ بہت سارے دباؤ خود پارٹی کے اندر سے وزیر اعلیٰ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی, یعنی پنجاب کے اندر. یعنی اگر کسی پنجاب کے کچھ ایم پی ایز اکٹھے ہو کے وزیر اعلیٰ کے پاس گئے, انہوں نے کچھ منوانے کی کوشش کی, یا پنجاب کے چند وزراء نے خود وزیر اعلیٰ کے ساتھ منوانے کی کوشش کی, تو وہ آگے سے بالکل ان کا جواب یہی ایک ہی ہوتا ہے کہ اچھا میں دیکھوں گا. جب بھی وہ کمیٹی تشکیل دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ویٹنگ فار اے نوٹ فرام اسلام آباد. اسلام آباد سے جب انہیں کوئی میسج آتا ہے, اور وہ صرف ایک شخص ہے اسلام آباد سے, وہ ہے عمران خان صاحب. عثمان بزدار صاحب کو اگر آپ کسی ایک پیمانے پہ 100% کامیاب قرار دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو 110% کمپلائنس دی ہے. بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب, بڑی مدد کی آپ نے مزید اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور اس پورے ماحول کو سمجھنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے, پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.